तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी उस लड़के से मिलने की, इससे बात करने की? मैं आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ इब्राहिम साहब, अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में आए तो। इब्राहिम सिकंदर ने सानिया का हाथ पकड़ा और बोला, तो क्या करोगी तुम? सानिया ने झटके से इब्राहिम से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप सोच भी नहीं सकते मैं वो करूंगी। आप क्या समझते हैं आपकी गुंडागर्दी है? आप अपने भाई तक महदूद रहेंगे, स्कूल आपकी जागीर नहीं है। जबकि इब्राहिम सिकंदर ने सानिया को देखा और बोला, जागीर तो मेरी स्कूल और तुम इसी वक्त बन गई थी जब मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था। प्यार से तुम्हें कह रहा हूं कि उस लड़के से दूर रहो, उसकी कंपनी से मैं दोबारा तुम्हें ना देखूं। सानिया ने कहा, क्यों? आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं तो आपको जानती तक नहीं, और मैं आपके भाई जोहान सिकंदर को भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि वो आपको खुद तक महदूद रखे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग अपनी हद पार करें। वो एक टीचर हैं, मैं उनसे मिलूंगी भी और बात भी करूंगी, ये मेरा काम है। मुझे आप मजीद तंग मत करें। ये बात कहकर सानिया जाने लगी तब इब्राहिम सिकंदर ने उसके बाजू जकड़े और उसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोला, तुम ये अपना लहजा जरा दुरुस्त रखो। जो मैंने कह दिया है इस बात पर अपना कायम रहूंगा और तुम्हें भी कायम होना पड़ेगा। और रिश्ते की बात कर रही हो तो रिश्ता बनने में कितनी देर लगती है? मैं तुम पर अपना ऐसे हक जमाने वाला हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों इस वक्त स्कूल की लाइब्रेरी में खड़े हुए राज और न्यास की बातें कर रहे थे जब अचानक लाइट गई और सानिया चीख मारते हुए दरवाजे की जाने पड़ी। लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इसी वक्त दरवाजा भी बंद हो चुका था, जबकि इब्राहिम सिकंदर ने भी संजीदगी इख्तियार करते हुए बाहर निकलना चाहा। उसे हैरत हो रही थी वो कैसी लड़की के पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ कर गैलरी में से गुजरता हुआ लाइब्रेरी में आ गया, क्योंकि सानिया जो कि इस पहली नजर में पसंद आ गई थी, उसका किसी दूसरे लड़के से बात करना या उसकी कंपनी में बैठना इब्राहिम सिकंदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो उसे खबरदार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे दोनों फंस चुके थे। सानिया ने दूसरे रास्ते से बाहर निकलना चाहा, लेकिन वहां की भी खिड़की दरवाजे बंद देखकर उसे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था। उसने इब्राहिम सिकंदर को देखा और बोली, ये सारा अजाब मुझ पर आपकी वजह से नासिल हो रहा है। जान बख्श दे मेरे, पता नहीं क्यों मेरे सर पर मुसल्लत हो रहे हैं, एक के बाद एक अजाब मुझ पर आपकी वजह से आ रहे हैं। इब्राहिम सिकंदर ने उस लड़की को देखा और बोला, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो लड़की, खामोश खड़ी रहो। मुझे भी दिख रहा है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। मुझे शौक नहीं है ऐसी सिचुएशन को खुद बनाने का, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने के लिए आया था। सानिया ने कहा, शट अप, अगर आपने मजीद कुछ बोला तो। तभी इब्राहिम सिकंदर ने अपने और उसके दरमियान रास्ता मिटाया और उसके सर पर गन रखते हुए बोला, खबरदार मुझसे इस लहजे में बात की तो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगले सांस के लिए भी तरस जाओगे। इब्राहिम सिकंदर की तरह डराने पर सानिया ने कांपते हुए नफी में सर हिलाया था। यह शख्स तो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। इन्हें यहाँ बैठे हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। इब्राहिम सिकंदर के फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। काफी मर्तबा दरवाजे पर जाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सानिया ने इब्राहिम को दरवाजे से झिझकते हुए देखा तो बोली कि दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि एकेडमी का टाइम हो चुका है, पूरा स्कूल खाली हो गया है। इब्राहिम सिकंदर ने देखा और बोला, जब तुम्हें पता है कि दरवाजा नहीं खुलेगा और मैं 1 घंटे से इसके साथ दिमाग मारी कर रहा हूँ तो पहले नहीं बोल सकती थी? या बोलने के लिए भी तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? सानिया ने कहा, आप मुझसे बहस मत करें, मैं आपसे बात भी करना नहीं चाहती। जबकि इब्राहिम सिकंदर जो कि पहले गुस्से में तपा हुआ बैठा था, आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो जोहान से मिलने के लिए आया था और उसके बाद ये सब क्या हो गया वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से ये लड़की बात बात पर उस पर तंज कर रही थी और इब्राहिम सिकंदर को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इब्राहिम ने उसे देखा और बोला, तुम अपनी जबान कम चलाना। अगर अब तुमने कोई भी फालतू बात की या कोई भी ऐसी बात की जिससे मुझे गुस्सा आया तो। सानिया ने कहा, तो ये जो एनर्जी आप जाया कर रहे हैं मुझसे बहस करके, इसको बचाएं। दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने आप को काबू करना सीखें। हर एक मामले को गुस्से से नहीं हैंडल किया जाता। इब्राहिम सिकंदर, कुछ मसले तहम्मुल से ही हल किए जाते हैं। इब्राहिम ने गुस्से से सानिया को देखा और फिर रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ जाकर बाहर तेज आवाजें लगाने लगा। सानिया को तो पता था कि इस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं, इसीलिए वो खामोशी से एकेडमी के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस इंतजार में उसे शिद्दत से अपनी फुप्पो की तबीयत की फिक्र हो रही थी क्योंकि इस वक्त 5 बज रहे थे। सानिया को जल्द से जल्द घर पहुंचना था क्योंकि सुबह फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी। इंजेक्शन के बाद अक्सर उन्हें बुखार हो जाता था और इसकी वजह से काफी कमजोरी हो जाती थी। लेकिन वो सानिया के लिए खाना बनाकर रखती थी और घर का कोई भी काम करना नहीं छोड़ती थी।
ثانیہ کو فکر ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کبھی بھی آرام نہیں کر رہی ہوں گی، ضرور ادھر ادھر کے کام کر رہی ہوں گی۔ ثانیہ کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو ابراہیم سکندر بولا، محترمہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی احساس ہے اس بات کا؟ ثانیہ نے کہا، مجھے بالکل احساس ہے، اور مجھ سے زیادہ تو اس وقت کی قیمت کوئی جان بھی نہیں سکتا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اپنی انرجی ضائع کروں ایسے چیخ چلا کر، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے پر سکون دیکھا تو خاموشی سے اس کے مقابل ٹیبل پر جا بیٹھا اور بولا، میں اسی بند جگہوں پر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کافی الجھن ہوتی ہے۔ ثانیہ نے چونک کر ابراہیم سکندر کی جانب دیکھا اور بولی، تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ابراہیم سکندر نے کہا، اچھا تو مجھ سے تھوڑی سی باتیں کر لو، میرا ذہن بڑھ جائے گا تو مجھے یہ تنہائی نہیں کھٹکے گی۔ ثانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا، اتنا وجیح چہرے والا، قد و قامت رکھنے والا انسان ایک ایسے فوبیا میں مبتلا ہے جو کہ بند جگہوں سے لوگوں کو ہوتا ہے، جہاں انہیں لگتا ہے کہ آس پاس کی دیواریں انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولی، ہاں بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک بھی تو ہونا چاہیے۔ تبھی ابراہیم سکندر نے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ، سبحان کو جانتی ہو، وہ کیسا پڑھتا ہے اسکول میں؟ ثانیہ نے ایک دم مسکرا کر ابراہیم سکندر کو دیکھا تو ابراہیم سکندر اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ثانیہ بولی، وہ بہت اچھا ہے، بہت رسپیکٹ کرتا ہے، سب ٹیچرز کی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ تو کافی روڈ اور بہت لاؤڈلی بولتے ہیں، وہ تو بہت سوبر نیچر کا لڑکا ہے۔ جبکہ خود کو اس القابات سے نوازنے پر ابراہیم سکندر نے ثانیہ کو دیکھا اور بولا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں سے میرا بھائی نہیں لگتا، ہم دونوں بھائی ہیں، میں بڑا ہوں تو اسی لیے نیچر کا فرق ہے، لیکن میں اچھا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز پر ایک دم ثانیہ کا قہقہا گونجا۔ ابراہیم سکندر اس کی کھنکتی آواز میں کھو چکا تھا۔ ثانیہ نے جب اس کو خود کی طرف متوجہ پایا تو اپنی چادر کاندھوں سے درست کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ابراہیم سکندر نے اسے دیکھا اور بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ ثانیہ نے حیرانی سے ابراہیم سکندر کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پاگل ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ… جبکہ ابراہیم سکندر نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، بتاؤ شادی کرو گی مجھ سے؟ ثانیہ نے اسے دیکھا اور بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ جبکہ ابراہیم سکندر جو کہ اچانک اپنی ٹون بدلے بیٹھا تھا، ایک دم غصے میں اٹھا اور ثانیہ کو دونوں بازو جکڑے، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دم زمیں بوس ہو گیا۔ جبکہ ثانیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ پیچھے پڑی ہوئی لکڑی کی راڈ بہت زور سے ثانیہ کی کمر پر لگی تھی، وہ تکلیف سے ایک دم چیخی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور پورے کالج کے عملے، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس لائبریری کے اندر داخل ہوئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر سب لوگ سکتے میں آ گئے تھے اور ابراہیم اور ثانیہ بھی صورتحال کو سمجھ نہیں سکے، وہ کس حال میں لوگوں کے سامنے ہیں۔ جبکہ ابراہیم ہوش کی دنیا میں آیا اور ثانیہ نے بھی اسے دور جھٹکا تو وہ دونوں اٹھ بیٹھے، لیکن تکلیف کی وجہ سے ثانیہ ایک مرتبہ پھر زمین پر گری اور کراتے ہوئے سہارا لے کر اٹھی تھی۔ جب میڈم نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے بولی، مس ثانیہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ چیخنے چلانے کی آوازیں کیسی تھیں؟ ابراہیم سکندر نے جب یہ سوال سنا تو بولا، کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں پھنس گئے تھے، آپ لوگ اس چیز کا جواب دیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ لائبریری بند کرنے سے پہلے چیک کر لیتے ہیں؟ جبکہ میڈم نے کہا، تو آپ لوگوں کو بھی جگہ کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ کس جگہ پر کتنی دیر تک رک سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے انداز ثانیہ نے کہا، میم آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ٹیچر ان کے ہمراہ کھڑی تھی وہ بولی، ہم تو وہی سمجھ رہے ہیں مس ثانیہ جو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ماحول میں بچوں کی تربیت پر کیا اثر پڑے گا؟ میڈم نے کہا، مس ثانیہ آپ میرے آفس میں آئیں، اور ابراہیم سکندر کو نہ چاہتے ہوئے بھی بول ہی گئی کہ آپ بھی ذہان تک محدود رہیں، یہاں کے عملے کے ساتھ دوستی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے ماحول پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بات کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ ثانیہ بھی ان کے پیچھے ہی ان کے آفس میں گئی تھی۔ مس ثانیہ مجھے آپ سے اس قدر حماقت کی امید نہیں تھی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ جبکہ ثانیہ نے کہا، میم میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اچانک ہم گر گئے تھے، لیکن ہم بات کرنے کے لیے لائبریری میں گئے تھے، پیچھے سے کسی نے لائبریری بند کر دی۔ بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ میٹنگ کا وقت ہو گیا، سب لوگ میم کے آفس میں آئے تو میم نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر رہی ہوں، لیکن ایک ٹیچر نے کہا آپ انہیں سسپینڈ نہ کریں، آپ انہیں اس نوکری سے نکال دیں۔ بہت سی لڑکیوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ کس طرح کے سوالات ہوں گے۔ ثانیہ نے کہا، آپ لوگ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی دوسرے میل ٹیچر نے کہا، مس ثانیہ آپ جو سمجھانا چاہ رہی ہیں وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بہتر ہوگا جو میم کہہ رہی ہیں آپ کو وہ مانیں۔ تمام لوگوں کے ایسے عجیب و غریب سوال اور نظریں دیکھ کر ثانیہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ سب میم کے فیصلے کے منتظر تھے۔
میم نے سب جانب دیکھا اور بولی سوری ثانیہ، میں آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی، آپ کل سے اسکول نہیں آئیے گا، آپ کی فیس آپ کو مل جائے گی، اللہ حافظ۔ ثانیہ تو سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس طرح کی صورتحال کا بھی اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ بھی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ پھر اپنا بیگ لے کر آفس سے نکلی تو بہت سے اسٹوڈنٹ کو عجیب و غریب نظر اپنے اوپر گاڑے دیکھا تو بولی کیا ہوا، آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب ایک اسٹوڈنٹ جس کی ثانیہ نے پچھلے ہفتے کمپلین کی تھی وہ بولی میم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معصوم چہرے کے پیچھے کیا کیا خواہشات دبی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی اس بات پر ثانیہ نے اس لڑکی کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی تم اس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کرو گی میرے بارے میں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، تعلیم جتنی مہنگی ہو جائے لیکن انسان کی جہالت نہیں ختم کر سکتے۔ یہ بات کہتے ہوئے ثانیہ نکلتی چلی گئی، لیکن اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ اس کے ہاتھ سے نوکری نکل چکی ہے۔ اب وہ گھر جا کر پپو کو کیا بتائے گی، ادھار کیسے چکائے گی، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ الفاظ، وہ ساری باتیں، نہ جانے کیا کیا اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ابھی زندگی نہ جانے اسے کیا کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ ایک ایسا سفر تھا جس کا مسافر منزل کے تعاقب میں ہی تھک چکا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ سڑکوں سے گزرنے والے منظر سے بھی آنکھیں چرائے بیٹھی تھی۔ کس طرح سے پپو کو اپنے بارے میں بتاتی، نوکری جانے کے بارے میں کیا بتاتی، کیا وجہ بتاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ فی الحال اسے گھر پہنچنا تھا۔ بھری دنیا اسے خالی لگ رہی تھی۔ کس کو اپنا ساتھ دینے کے لیے کہے؟ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ ابراہیم تم نے کیا حرکت کی ہے؟ بابا پلیز، میں آپ سے بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے بحث نہیں کرنا چاہتا؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا، صحیح باپ ہیں آپ میرے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ دیر سے کیوں یاد آتی ہے کہ آپ میرے باپ ہیں؟ دوسری شادی کرتے وقت بھی سوچ لیتے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بات بات پر مجھے جواب دیتے ہو، بات کے مقابل آ جاتے ہو۔ ابراہیم نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور بولا بالکل بھی شرم نہیں آتی، کیونکہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ میں آپ کی بات کا اسی طرح سے جواب دیتا ہوں جس طرح آپ سوال کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو احساس ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ بابا آپ کو پتا ہے کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے چلی گئی۔ یہی چیز میرے لیے نا بہت بڑا ایک مذاق ثابت ہوتی ہے۔ سکندر صاحب نے کہا میں نے تمہیں زندگی کی کس آسائش سے محروم رکھا ہے جو تمہیں اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے؟ اس نے تمہیں بیٹا نہیں سمجھا، اور وہ عورت جو تمہیں چھوڑ کر گئی تم اس کے احساس میں ابھی تک مبتلا ہو۔ بابا وہ میری ماں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے؟ میرا اپنی ماں سے ملنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا خبردار مجھ سے بات کی تو میری بات کو گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ٹینڈر جو تم حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہو وہ میری ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ وہ ٹینڈر ہماری کمپنی نہیں لے گی۔ کیا مطلب ہے نہیں لے گی؟ سکندر صاحب وہ ٹینڈر میں لے چکا ہوں اور میں اس پر کام بھی کروں گا۔ اگر آپ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو میں بھی آپ کی کسی بات کو اہمیت نہیں دوں گا۔ مجھے میری امی سے ملنا ہے، مجھے تم سے فالتو کی کوئی بحث نہیں کرنی۔ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا اس کمپنی کا۔ جبکہ میں ابراہیم، سکندر نے کہا آنر کا بیٹا۔ یہ بحث باپ بیٹے کا روز کا معمول تھا۔ ملازم ایک دوسرے کو دیکھ کر بس حیرت ہی کر سکتے تھے، کون کہے گا یہ سگے باپ بیٹے ہیں۔ ملازم جو کہ بہت پرانے تھے وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھے کہ ابراہیم اور اس کے والد سکندر صاحب کے درمیان اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی بڑی وجہ ابراہیم سکندر کی والدہ کی اچانک گم ہونا تھی۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اسے یہ بات کی بہت زیادہ کھٹکتی تھی کہ اس کی والدہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہیں، جبکہ وہ تو اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے والد نے پھر دوسری شادی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی سے کر لی تھی، لیکن ابراہیم سکندر کبھی بھی اپنی ہم عمر لڑکی کو اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ اس لڑکی کا کردار کا مشکوک ہونا تھا، جو کہ سکندر صاحب کو نظر نہیں آتا تھا۔ سکندر نے بہت بار کہا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کبھی اس کی بات کے لیے قائل نہیں کر سکا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں علینا کو چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور بولے ابراہیم سکندر کو بھی ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، اکثر صحیح فیصلے کرتا جو کہ سکندر صاحب کے خلاف ہوتے۔ یہ چیزیں سکندر صاحب کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، لیکن وہ کھل کر اس بات کا اپنے بیٹے سے اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابراہیم سکندر سے ہی اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس شادی کرنے سے باپ بیٹے کے درمیان کافی دراڑ آ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ اس وقت کہیں اور پڑھتا تھا، وہ اپنے بھائی کے اور باپ کے اس اختلافات سے پوری طرح سے لا علم تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی والدہ کہیں گئی ہوئی ہیں اور وقت مقررہ ہونے پر واپس آ جائیں گی۔
لیکن ابراہیم سکندر جانتا تھا کہ اپنے بھائی کا بھرم نہ ٹوٹے، اسی لیے وہ اپنے باپ سے اپنے بھائی کے سامنے بہت اچھے سے پیش آتا، جیسے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ وہ دوہری زندگی گزار رہے تھے، دو چہروں کے ساتھ، ایک چہرہ جو کہ ابراہیم سکندر اپنے بھائی کو دکھاتا ہے، تو دوسرا چہرہ جو کہ وہ دنیا کو دکھاتا تھا۔ دنیا کے لیے وہ بہت سخت اصول پسند انسان تھا، جو ایک مرتبہ اپنی بات پر ہاں کر لے۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ابراہیم سکندر کا فیصلہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ ابراہیم سکندر کے والد کو خبر ملی تھی کہ اسٹینڈرڈ کے پیچھے ان کے مخالف کمپنی نے ابراہیم سکندر کے خلاف سازش کی تھی، لیکن ابراہیم سکندر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو اسٹینڈرڈ کے لیے منع کرنا پڑا، لیکن وہ ابراہیم سکندر ہی کیا جو اپنے والد کی بات مان لے۔ اب آنے والے حالات بتانے والے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ سکندر صاحب نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایسا کب تک چلے گا ابراہیم؟ بابا پلیز، کیا تم پلیز پلیز کرتے رہتے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے اس خبر نے میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ لوگ مسالے لگا لگا کر سب کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم سکندر ایک اسکول کی معمولی سی ٹیچر کے ساتھ لائبریری میں پایا گیا۔ اس کے اس لڑکی سے کیا کیا تعلقات ہوں گے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ کا نام کس طرح سے خراب کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے خراب کر رہا ہوں؟ بابا سوچ رہے ہیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ثانیہ، یہ اتنے پیسے بیٹا تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ثانیہ نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر حاجرہ بیگم کے سامنے رکھے تو انہوں نے ثانیہ سے سوال کیا۔ تب ثانیہ نے بتایا کہ یہ پیسہ اس نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیے ہیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے اور آپ کو انجیکشن لگ سکے، جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں۔ حاجرہ بیگم نے اپنی کم عمر معصوم بھتیجی کو دیکھا اور بولی، کیا مطلب ہے تم نے ادھار کے لیے؟ بیٹا اگر پیسے نہیں تھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی ادھار لینے کی۔ ثانیہ نے کہا، پپو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو ضرورت کے وقت ادھار لینا پڑتا ہے، اور میری جب ٹیوشنز کی فیس آ جائے گی تو میں اس کا ادھار چکا دوں گی، اور یہ 5,000 روپے تو سارے ہیں۔ اب آپ فضول وقت ضائع نہ کریں، چلیں انجیکشن لگانے جانا ہے، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حاجرہ بیگم نے اپنی چادر لی اور ہاتھ پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی بھتیجی کے ہمراہ گھر سے نکلی۔ یہ پپو بھتیجی زمانے بھر کے گرم سرد اپنے وجود پر جھیل چکی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی ثانیہ کے والدہ سے رخصت ہو گئی اور اس کے ابا اور پھپھو کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک اسکول میں وہ ٹیچر کی حیثیت سے نوکری کر رہی تھی، پرائیویٹ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہی تھی۔ زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کے والد کو ایک موذی مرض ہو گیا اور وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ اس کی پھپھو جو کہ سلائی کڑھائی جانتی تھی اپنی بھتیجی کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں ثانیہ کا اپنی پھپھو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دونوں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہے تھے، اپنے اپنے حصے کا سفر کر کے، کہ اچانک ان لوگوں کی زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ زندگی کے معنی ہی بدل گئے۔ ثانیہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے مشکل وقت کا سامنا کرے گی۔ اللہ اللہ کر کے تو زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ اس کی پھپھو نے کافی مرتبہ پوچھا، لیکن ثانیہ نے کچھ نہیں بتایا اور اپنے کمرے میں جا کر قید ہو گئی۔ انہوں نے آ کر دروازہ بجایا تو ثانیہ نے کہا، پھپھو سر میں درد ہے، کھانا اٹھ کر کھاؤں گی، مگر بھوک تو جیسے مر ہی چکی تھی۔ جیسے ہی ثانیہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سے سناٹے نے اس کے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا کر دیا۔ وہی ہوا، اپنی پھپھو کو صحن میں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ثانیہ پاگلوں کی طرح ان کی طرف بڑھی تھی اور بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے اپنے بابا کو دیکھا جو کہ بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح پڑے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں پر بے بسی دیکھ ثانیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی پھپھو کو سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھایا اور پانی کی چھینٹیں ان کے منہ پر ماری۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی، نقاہت سے آنکھیں کھولی، ثانیہ کو اپنے لیے فکر مند دیکھا تو بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم پریشان نہ ہو، تمہیں پتا ہے نا میری طبیعت۔ ثانیہ بے قرار ہو کر ان کے سینے سے لگی اور بولی، پھپھو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بھتیجی کو دیکھا اور سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میرا بس چلے تو تمہیں اس دنیا کی ٹھنڈی ہوا تک نہ لگنے دوں، لیکن کیا کروں، یہ بیماری میری بس سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تھک چکی ہوں، مجھے مرنے دو، مجھے آزادی دے دو اس اذیت بھری زندگی سے۔ ثانیہ نے اپنی پھپھو کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خبردار، آپ نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کی تو آپ اٹھ کر اندر چلیں، میں آپ کو دوائیں دیتی ہوں۔ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کالج میں نہیں جاؤں گی، یہیں بیٹھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا اور بولی، کیا ہو گیا ہے، بچے کی طرح تم میرا خیال رکھ رہی ہو۔ ثانیہ نے کہا، یہ آپ کو کھوکھلی مسکراہٹ مجھے مت دکھائیں، مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، آپ بھی تو ہمیشہ میرا خیال رکھتی رہی ہیں۔
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پھپھو، مجھے ایک مرتبہ بہت تیز بخار ہو گیا تھا تو آپ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، کیسے سو جاتی، تم تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو۔ ثانیہ نے بھی انہی کے انداز میں کہا، آپ میرے کلیجے کا لون۔ دونوں پھپھی بھتیجی مسکرانے لگی۔ زندگی میں اتنی تکلیف ہونے کے بعد بھی ثانیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی، نہ ہی ہارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو غلط نہیں ٹھہرا سکتی۔ بس اسے اپنی مشکلات کو حل کرنا تھا، اور وہ بھی سمجھداری اور حوصلے کے ساتھ۔ ثانیہ نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی نوکری ہو تو ثانیہ کو ضرور بتائیں۔ وہ یہ سارے حالات پھپھو سے چھپا رہی تھی۔ ایک ہفتے تک اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ ثانیہ کی پھپھو نے بھی حالات دیکھے تو بولی، ثانیہ میری الماری میں کچھ پیسے پڑے ہیں، وہ استعمال کر لو۔ ثانیہ نے کہا، پھپھو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آپ کے انجیکشن کے پیسے ہیں، میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا انجیکشن میں ابھی وقت میں 2 مہینے بعد لگتا ہے، اور اب جو دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، اس سے مجھے کافی افاقہ ہو رہا ہے، جسم میں ایک اچھی سی تراوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ وسیلہ بنا دے گا، کل کا کب دیکھیں گے، تم پیسے استعمال کر لو اور گھر میں کھانے کی بھی تیاری کرو۔ ثانیہ نے کہا، اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ پھپھو نے کہا، ابھی تو میں ہوں، یہ تم بعد میں سوچنا، فی الحال جاؤ جلدی سے، میرا تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ثانیہ نے کہا، او ہو، بریانی کھانی ہے تو سیدھی طرح بولے نا، مجھے لگا آپ مجھ پر ترس کھا کر پیسے دے رہی ہیں۔ اس کی پھپھو نے حیرت سے اپنی بھتیجی کو دیکھا، تم بہت تیز ہو گئی ہو ثانیہ۔ ثانیہ ہنستی ہوئی ان کے کمرے سے چلی گئی۔ ثانیہ جب پیسے لینے کے لیے الماری میں گئی تو اچانک ایک ڈبہ اس کے پاؤں میں آ کر گرا۔ ثانیہ نے دیکھا اس میں سے ایک گولڈ لاکٹ اس کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ لاکٹ اٹھایا، لیکن اس پر موجود تصویر دیکھ کر ثانیہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنی پھپھو کی گود میں خوبصورت سے بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اپنی پھپھو کے بارے میں ویسے اتنا جانتی تھی کہ ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ان کا یہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی پھپھو کی کوئی اولاد بھی ہے۔ ثانیہ نے اپنی پھپھو سے پوچھنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی، کتنے سالوں تک اس کی پھپھو نے کبھی اپنی اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ شاید اسے اپنی اولاد کو بھول سکی، یہ کسی کے سامنے اپنا راز آشکار نہیں کرنا چاہتی، یہی زخم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا کہ کیا اپنی پھپھو سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ ان کی اولاد کہاں ہے اور ان سے کیوں نہیں ملتی۔ اسی سوچ کے تانے بانے سیٹ کرتے ہوئے سامنے جا رہی تھی جب اچانک ایک کار نے قریب بریک لگائی تھی۔ ثانیہ اس سے پہلے آنے والے مقابل کو دیکھ پاتی، تبھی کسی نے اس کی کلائی کھینچی تھی اور گاڑی میں اپنے مقابل بٹھایا، اور گاڑی 1 منٹ میں ہوا کو چیرتی آگے بڑھ گئی۔ غصے سے مقابل کو دیکھنے کے بعد ثانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابراہیم سکندر، تم سکون نہیں ملا میری زندگی برباد کر کے، مجھے ذلیل کر کے پھر آ گئے ہو؟ ابراہیم نے اس کو دیکھا، مسکراتے ہوئے بولا، کیا کروں، دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، سوچا کہ تم سے ایک ملاقات ہی کر لی جائے۔ ثانیہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، خبردار کوئی بکواس کی تو مجھے جانے تو یہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ابراہیم سے کہا، اتنے سوال کرتی ہوں، اب یہ گاڑی اپنی منزل پر جا کر ہی رکے گی۔ ثانیہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، جانے دو مجھے۔ لیکن ابراہیم نے اس کی بات سرے سے اگنور کرتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ اس دن کے بعد کہاں غائب ہو گئی؟ 1 ہفتہ لگا مجھے تمہارا پتہ نکلوانے میں۔ ثانیہ نے کہا، تو آپ نے کس نے کہا تھا کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے ڈھونڈنے کی، اور کیا کام ہے مجھ سے؟ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کام تو تم سے بہت اہم ہے، اگر تم کر دو تو۔ ثانیہ نے گاڑی کو انجان راستے کی طرف دیکھا تو بولی، کیا کام ہے اور یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم سکندر نے کہا، میرے فارم ہاؤس کی طرف جا رہی ہے۔ ثانیہ نے اسے دیکھا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ اس کے دونوں بازو کلائی سے جکڑا اور بولا، میں نے کیا گھٹیا پن دکھایا تمہیں؟ عزت سے بٹھایا ہوا ہے ایک طرف، تم کیوں میری محبت کو نہیں مجھ سے سمجھ پا رہی؟ جبکہ ثانیہ نے کہا، یہ تمہاری محبت ہے جس نے مجھے دنیا بھر کے سامنے ذلیل کر دیا، اور کون سی محبت کی بات کر رہے ہو؟ زبان سے جس کا تم اظہار کر رہے ہو یا بند لائبریری میں اظہار کیا ہے؟ تبھی گاڑی کو بریک لگی۔ ابراہیم نے کہا، نہیں، وہ محبت جس کے لیے میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ جبکہ ثانیہ نے حیرت سے ابراہیم کے بدلے مزاج کو دیکھا اور بولی، کیا چیز ہو، میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم سکندر نے کہا، تو سمجھ لینا، ساری زندگی پڑی ہے، چلو باہر نکلو۔ ثانیہ نے کہا، نہیں، میں کوئی باہر نہیں نکلوں گی، مجھے یہاں سے اپنے گھر واپس جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ابراہیم سکندر نے کہا، تو تم 10 منٹ دیکھو، 10 منٹ بعد چلی جانا، میں نہیں روکوں گا۔ ثانیہ، میری آخری گزارش مان لو۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر باہر نکلی تھی۔ ابراہیم کے خوبصورت فارم ہاؤس کو دیکھ کر وہ بھول ہی چکی تھی کہ وہ یہاں 10 منٹ کے لیے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ یہاں سے وہاں پر منظر میں کھوئی رہی۔
अचानक अपने पीछे कुछ लोगों की आहट पर सानिया ने पलट कर देखा तो 2-3 मुल्तजिम खड़े थे। उन्होंने इज्जत से उसे सलाम किया और बोली, इब्राहिम बाबा ने कहा है कि आपको तैयार करना है, कुछ ही देर में आपको मौलवी साहब बुलाएंगे निकाह के लिए, आप तैयार हैं? जबकि इस फार्म हाउस की छत सानिया को अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई। सानिया ने मुलाजिम को देखा और बोली, नहीं, कोई भी निकाह नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो, हटो यहाँ से। सानिया बात कहते ही वहां से जाने लगी। तभी इब्राहिम हॉल में दाखिल हुआ और उसने मुलाजिमा को वहां से जाने के लिए बोला। सानिया ने उसे देखा और बोली, तुम क्या चीज हो, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो। इब्राहिम ने कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम एक हफ्ते बाद मुझे नजर नहीं आए, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने अंगारों पर ये एक हफ्ता गुजारा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। सानिया ने कहा, फजूल की बातें मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। इब्राहिम ने अचानक से गन निकाली और सर पर रखते हुए बोला, अगर तुमने यहाँ से निकाह किए बगैर गई तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। सानिया ने उसके हाथ में जब गन देखी तो बोली, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम खुद मरोगे, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तभी इब्राहिम की बात सुनकर सानिया को लगा कि वो पागल हो जाएगी। इब्राहिम ने कहा, अगर तुम यहाँ से चली गई, मैं मर गया, तो मेरे मुलाजिम को, ड्राइवर जिसके साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबने तुम्हारा चेहरा देखा हुआ, वो बयान देंगे और तुम जेल जाओगी। सानिया ने कहा, तुम कोई पागल इंसान तो नहीं, क्या मजाक समझा हुआ है जिंदगी को? तभी इब्राहिम ने ट्रिगर दबाया और इब्राहिम ने फायर कर दिया। गैर दानिस्ता तौर पर सानिया ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ छत की तरफ किया। गोली फार्म हाउस की छत में गुम हो चुकी थी, जबकि फानूस के टूटने की आवाज से सानिया को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसने दाएं बाएं इब्राहिम को बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसका कॉलर जकड़ते हुए बोली, तुम पागल हो, तुम क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे प्यार है तुमसे। इब्राहिम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे निकाह कर लो। सानिया को न जाने क्यों एक वक्त के लिए वो आंखें कुछ जानी पहचानी लगी थी। इब्राहिम ने सानिया को खुद में गुम देखा तो बोला, अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो अब मैं ये गोली अपने दिल पर चला दूंगा। सानिया ने अपने हाथ पीछे करे और बोली, ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक ये गन मुझे दे दो। इब्राहिम ने गन सानिया को दी और खुद तेजी से हॉल से निकला। थोड़ी देर बाद सानिया का निकाह हो चुका था। कबूल है कहते हुए सानिया ने अपने हाथों से अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे इंसान के नाम लिखी जिसके पल पल बदलते रवैये से वो खुद भी अनजान थे। तभी अचानक सानिया के हाथ से वो गन नीचे गिर गई तो उसने देखा कि इस गन में तो सिर्फ एक गोली थी, यानी कि इब्राहिम सिकंदर सिर्फ उसे डराना चाहता था। ये बात सोचते हुए सानिया को अपने दिमाग में झटके लगते हुए महसूस हुए। वो भागते हुए हॉल से निकलती चली गई, बल्कि इस फार्म हाउस से ही निकलती चली गई। रास्ते से बिल्कुल अनजान थी, न जाने किस मंजिल की तरफ भाग रही थी। तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है। निकाह कर लिया उसने, वो भी इब्राहिम सिकंदर से, जो कि पल में तोला और पल में माशा था। न जाने अब जिंदगी क्या रुख बदलेगी। कुत्तों के भौंकने की आवाज पर सानिया ने पलट कर देखा। खुद को तन्हा अनजान रास्ते पर देखकर उसे खौफ महसूस हुआ। उसे अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इब्राहिम से निकाह के बाद वो ये सब करेगी। शायद सोच लेती कि घर से निकलना उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। रास्ते में कोई पत्थर से टकरा गई, कमर जमीन पर लगी, लेकिन वो खड़ी होती एक मर्तबा फिर गिर जाती और इस मर्तबा उसका सर पत्थर से लगा था। हाथ पर कुछ पानी का महसूस हुआ। सानिया ने देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। तकलीफ की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखें बंद हो गई थी। सानिया को दोबारा आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। अभी वो हालात को समझती कि अपने सर में उठती टीसों ने उसे हर एक बात को दोबारा याद करवा दिया था। सानिया बेड से उठी तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और उसकी पुप्पो अंदर दाखिल हुई। पुप्पो को देख सानिया को हिम्मत हुई। उन्होंने सानिया को देखा, आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी और बोली, ये तुम घर से बिरयानी का सामान लेने गई थी, एक्सीडेंट कैसे हो गया? सानिया ने कुछ कहना एक सेकंड, तभी कुछ सोचकर खामोश हो गई। बोली, बस वो दिखाई नहीं दिया। सानिया और उसकी पुप्पो भी बातें कर रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला। आने वाली हस्ती को देखकर दोनों हैरान थे। सानिया ने इब्राहिम सिकंदर को देखा, जबकि इब्राहिम सिकंदर ने हाजरा बेगम को देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सानिया ने अपनी पुप्पो को खड़े देखा तो बोली, पुप्पो ये वो। तभी फिर इब्राहिम सिकंदर ने हाथ के इशारे से सानिया को खामोश रहने का कहा और चलता हुआ हाजरा बेगम के मुकाबिल आया। चुप हो जाओ सानिया, इन्हें भी तो पहचानने दो कि आखिर इनका 6 साल का बेटा, जिसे ये तन्हा अपने शौहर के सहारे पर छोड़ गई थी, वो कैसा दिखता है, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। जबकि सानिया 1 मिनट में बात समझ चुकी थी, लेकिन वो हैरत से अपनी पुप्पो को देख रही थी, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए सिर्फ खामोशी से कमरे के अंदर मौजूद इब्राहिम को देख रही थी। इब्राहिम आगे बढ़ता, इससे पहले ही हाजरा बेगम आगे बढ़ी
और अपने बेटे के दोनों हाथ थाम कर उसे चूमने लगी थी। इब्राहिम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उस माँ की शफकत के लिए वो कितना तड़पा था, ये बात वही जानता था। हाजरा बेगम ने उसको अपने सीने से लगाया और उसके हाथ चूमते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो इब्राहिम, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करती। तुम्हारे बाप की मोहब्बत का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुमसे और जोहान से मुंह मोड़ बैठी। इब्राहिम, अपनी माँ को माफ़ कर दो। इब्राहिम ने उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती देखी तो उन्हें संभालने लगा, लेकिन इससे पहले हाजरा बेगम होशो हवास से बेगानी हो गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया था, जबकि सानिया खामोशी से इब्राहिम के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। सानिया ने इब्राहिम को देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। तब इब्राहिम सिकंदर ने बताया कि हाजरा बेगम उसकी माँ है और सिकंदर साहब, जो कि इब्राहिम सिकंदर के वालिद हैं, उनके अफेयर की खबर जब हाजरा बेगम को पहुंची तो सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दोनों बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकली। उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमें पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन बहुत पता करने के बाद मालूम हुआ कि वो ठीक हैं और अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। ना ही बेटे ना ही शौहर को पहचानती हैं। उनके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। मैं और जोहान आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए। सानिया ने उनको देखा और बोली, आप परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बेनियाज है, वक्त के साथ वो हर एक जख्म को भर देता है। इब्राहिम सिकंदर ने सानिया का हाथ पकड़ा और बोला, इसके लिए तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना मिलती तो आज मुझे मेरी माँ भी ना मिलती। इन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर हाजरा बेगम ने कहा, सानिया, कुछ ठोकरें इंसान को आने वाली तकलीफ से बचा लेती हैं। शुक्रिया मेरी बच्ची, अगर तुम ना होती तो वाकई मैं अपनी ममता की आग को सीने में लिए शायद मर ही जाती। इब्राहिम आगे बढ़ा और अपनी माँ को अपने हिसार में लेते हुए उनकी पेशानी चूम कर बोला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपका बेटा आपके लिए हर एक चीज से लड़ जाएगा। उन्होंने अपने बेटे को देखा और बोली, मुझे तुम्हें किसी से लड़ने की नहीं, कहना बस मेरे पास हो, मुझे माफ कर दो इन तमाम लम्हों के लिए जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। अभी वो लोग बातें कर रहे थे जब जोहान भी कमरे में दाखिल हुआ और बेकरार से अपने भाई और माँ की जाने पड़ा। हाजरा बेगम ने अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाया हुआ था। सानिया ने उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक सुकून और एक मोहब्बत देखी थी, जो कि इतने सालों से वो अपने अंदर दबाए बैठी थी। तीनों माँ बेटों की बातें करता छोड़कर सानिया कमरे से बाहर निकली थी। उसका खुद का दिल भी अपनी माँ की मोहब्बत के लिए एकदम तड़पने लगा था। माँ की मोहब्बत का तो कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। इब्राहिम सिकंदर पे बेबहार दौलत थी, लेकिन वो अपनी माँ की ममता के लिए तरस रहा था। सानिया को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ था कि दुनिया की कोई भी आसाइश, कोई भी चीज़ माँ को औलाद की तड़प से महरूम नहीं रख सकती। ये मोहब्बत हासिल होकर सुकून देती है। इब्राहिम सिकंदर ने जब सानिया को कमरे से बाहर जाता देखा तो खुद भी उसके पीछे चलता हुआ निकला और बोला, तुम क्यों बाहर आ गई? तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। सानिया ने उसे देखा और बोली, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ख़राब है। इस बारे में क्या ख्याल है? इब्राहिम ने अस्पताल में अपनी थोड़ी देर पहले बनी बीवी को हैरत से देखा और बोला, इस चीज़ का मुझे तुमसे जवाब लेना चाहिए। ये क्या हरकत की? उस इलाके में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम्हें पता है क्या हो जाता। सानिया को भी एकदम इब्राहिम सिकंदर के पिस्तौल में एक गोली वाला वाक़या याद आया तो बोली, आप जैसे धोखेबाज के मुंह से ना ये सारी फिक्र की बातें अच्छी नहीं लग रही। इब्राहिम ने कहा, क्या मतलब है? तुम मुझे गलत क्यों समझती हो? सानिया ने कहा, क्योंकि आप गलत हैं। क्या किया आपने उसमें अभी थोड़ी देर पहले? इब्राहिम ने पुरसोच अंदाज में पूछा, क्या किया है? निकाह? फिर सानिया ने कहा, वो नहीं, खुदकुशी करने की जो धमकी दे रहे थे। इब्राहिम ने कहा, ओह अच्छा, वो तो मैं धमकी नहीं दे रहा था, मैं ऐसा करने वाला था, वो तो बर वक्त तुमने मुझे रोक लिया। जबकि सानिया ने कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे। इब्राहिम सिकंदर ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सानिया ने कहा, क्योंकि आपके जाने के बाद मैंने चेक किया था, गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी। इब्राहिम ने कहा, तो? तब सानिया ने कहा, इसका मतलब ये कि आप मुझे सिर्फ प्रेशराइज करना चाहते थे। आपने निकाह जबरदस्ती किया है और मैं इस निकाह को नहीं मानती। जबकि इस बात को सुनकर तो इब्राहिम सिकंदर का 1 मिनट के अंदर अंदर दिमाग खराब हो चुका था। उसने सानिया को खुद से करीब करते हुए कहा, उसकी कमर पर हाथ बांधे और बोला, तुम मुझे मार लो, बदतमीजी करो, नाराज हो जाओ, लेकिन आइंदा इस निकाह को ना मानने की बात मत करना। मैंने बहुत शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें हासिल किया है। कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ। ये बात कहते हुए इब्राहिम सिकंदर ने झुककर सानिया की पेशानी चूमी थी, जबकि सानिया इस अजीब से एहसास पर बस नज़रें झुका गई थी।
یہ منظر حاجرہ بیگم کی آنکھوں نے بہت پرسکون ہو کر دیکھا تھا۔ ان کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ ان کی پیاری بھتیجی کو ایک ایسا انسان ملے جو کہ اس کی قدر کرے۔ ابراہیم سکندر بالکل ویسا ہی تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ آج حاجرہ بیگم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ ابراہیم سکندر نے اپنے والد کو ساری سچائی بتا کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، جبکہ ذوحان اور اس نے مل کر ایک نیا بزنس شروع کیا جو کہ دن رات محنت کے بعد اب بہت زیادہ ترقی کرنے لگا تھا۔ ذوحان کی بھی شادی کی تیاری ہو رہی تھی جب اچانک کمرے میں ثانیہ داخل ہوئی اور ابراہیم سے بولی، یہ جو 8 مہینے کی آفت آپ نے میرے سر پر مسلط کی ہوئی ہے نا، اسے سنبھالیں۔ نیچے مجھے پھپھو کو دوائی دینے جانا ہے، اور یہ ہے کہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ابراہیم نے مسکراتی اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو لیا اور بولا، یعنی کہ ہم باپ بیٹی جائیں کہاں؟ تمہارے پاس نہ میرے لیے ٹائم ہوتا ہے اور نہ میری بیٹی کے لیے۔ پتہ نہیں تم کون سا ایسا مارکا مارتی ہو۔ ثانیہ نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی، اگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو یہ جو خوبصورت چیز آپ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں تو آج یہ دنیا میں بھی نہ ہوتی۔ جبکہ ابراہیم سکندر نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کو اپنے پہلو میں گرایا اور بولا، میں تو تم سے اور کبھی سے ایسے خوبصورت تحفوں کی خواہش کرتا ہوں۔ امید ہے تم وقت نکال کر میری اس خواہش پر ذرا نظر ثانی کرو گی۔ ثانیہ نے یکدم اس کے بدلتے موڈ کو دیکھا تو فاصلہ بناتے ہوئے بولی، ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ آپ کیا کیسے کر جائیں۔ ابراہیم سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، تو تم مجھے رات کو ملنا، میں ساری باتیں سمجھاؤں گا کہ میں کب کیا کیسے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ثانیہ خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی بات کرے گی تو ابراہیم سکندر اس بات کا بھی بہت بے باکی سے جواب دے گا اور وہ سرخ گلاب ہو جائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے اپنی پھپھو کے پاس گئی۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کے چہرے پر بے بہا رنگ دیکھے تو بولی، ایک تو میرے بیٹے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ تمہیں دن رات بس چھیڑتا ہی رہتا ہے۔ تم بغیر میک اپ کے ایسے گلنار بنی پھرتی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ جبکہ بیٹے کے بعد اپنی ساس سے بھی یہ بات سن کر ثانیہ نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ یہ شرماتے ہوئے انہی کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ اس کی زندگی کی خوبصورت کہانی تھی جو کہ ہر دن شروع ہو کر ہر رات پر ختم ہوتی تھی۔ ثانیہ بہت خوش تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا صلہ دے دیا ہے۔ اب اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی ہے۔ وقت نے بہت کچھ دیا تو ثانیہ سے اس کے والد کو اس کے محرم تو لے لیے، سب کے ابراہیم سکندر کے روپ میں ایک اور محرم بھی نواز دیا تھا۔ ثانیہ نہ شکری نہیں تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی جگہ کوئی بھی رشتہ نہیں لے سکتا۔ اسے شدت سے اپنی اس محرومی کا احساس ہوتا تھا، لیکن ثانیہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی لڑکی اپنے اس حال پر بھی شکر الحمدللہ کہتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ابراہیم سکندر کے والد سکندر صاحب اپنی اس جوان اور خوبصورت بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے۔ ایک رات اچانک ان کو شدید دل میں درد محسوس ہوا اور ارد گرد دیکھا تو کسی کو نہ پا کر انہیں حیرت ہوئی، جبکہ رات کے وقت ان کے پہلو میں ان کی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی۔ درد ناقابل برداشت ہوا تو کس کو پکارنا چاہا مگر کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک سرکاری اسپتال میں پایا۔ وہاں کے عملے سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کا ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے۔ کافی دن بعد طبیعت سنبھلی تو انہیں ایک دن وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ خاص کر ان کے منہ سے خون آنے لگا تھا، ان سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی دوست نہ ہی کوئی احباب۔ اللہ اللہ کر کے ایک دوست آیا اور اس نے بتایا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے بیوی کو دھوکہ دیا، اپنے بیٹوں کو برا کہا، وہ لڑکی راتوں رات اس کا کاروبار بیچ کر دوسرے ملک شفٹ ہو چکی ہے اور اس نے وہاں شادی بھی کر لی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جو گولیاں وہ تمہیں دے رہے ہیں اس سے تم مر جاؤ گے۔ ابراہیم سکندر کے والد کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ اسی وقت انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی زیادہ ظالم نہیں ہے جتنی ظالم دنیا میں دھوکہ نامی چیز ہے۔ دھوکہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ بہت ناقابل برداشت ہوتی ہے ایسی سزا جو ہم
تصور بھی نہیں کر سکتے.